الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ادب سے، شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں اور جامع مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرنور ماحول میں ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ آج ماہ رجب المرجب شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور 13 رجب شریف جو ہے وہ کل یا پرسوں ہوگی، جو کہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام نامی سے منسوب ہے کہ اسی دن آپ کی ولادت ہوئی اور آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار شانیں عطا فرمائی۔ اسی لیے آج کے جمعۃ المبارک کے اندر انہی کی شخصیت و کردار اور ان کے علمی مقام کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت درجے کیسے بلند کرتا ہے اور کن لوگوں کے بلند کرتا ہے اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اللہ رب العزت کیسے کسی کو بلند فرماتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت بلند کرتا ہے انہیں جنہیں تم میں سے ایمان کی دولت ملی اور پھر جن کو علم عطا کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، دین و ملت کی ضیاء، نبی کا جو غلام ہے۔ حضور غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ جلوہ فرما ہوئے تو حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو ایمان عطا کیا گیا اور جن کو علم عطا کیا گیا، اور پھر فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جنہیں علم بخشا گیا پھر ان کے اپنے اندر بھی درجات ہیں، بعضھا فوق بعض۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کسی کا رتبہ کسی سے بلند ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام اہل بیت اور اصحاب کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ شانوں والے ہیں، لیکن جو علمی مقام حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عطا کیا گیا وہ انہی کا حصہ ہے۔ اور امت مسلمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم کے اندر آپ کو ایک خاص امتیازی شان عطا فرمائی گئی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک بار ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دوسری جگہ ترمذی شریف میں جو روایت ہے اس میں ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت، دانائی، وزڈم، خیر کی بات جو کسی کو عطا کی جاتی ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر اور بھلائی عطا کر دی گئی۔
اور پھر فرمایا میں اس حکمت اور وزڈم اور دانائی کا گھر ہوں، اور جو اس گھر میں داخل ہونا چاہے اسے باب علی المرتضیٰ پہ دستک دینی پڑے گی، اسے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی، اپنی محبت قائم کرنی پڑے گی۔ اور یہ ان کو شان عطا کی گئی کہ حضور نے انہیں علم کے شہر کا دروازہ بھی قرار دیا اور حکمت کے شہر کا دروازہ بھی قرار دیا۔ الاستیاب جو ہمارے ہاں تاریخ اسلام میں بہت عظیم کتاب ہے، اور یہ وہ ان کتابوں میں سے ہے جو ابتدائی تاریخ کے دور میں لکھی گئی، اور اس کو لکھنے والے علامہ ابن عبد البر ہیں جن کا تعلق اندلس سے ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بہت سے ابواب قائم کیے، جن میں ایک پورا باب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں حضرت ابو عمر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا واللہ لقد اعطی علی ابن ابی طالب 9 اعشار العلم، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت کے اللہ رب العزت نے 10 حصے فرمائے، جس میں سے 9 حصے علم حضرت علی شیر خدا کو عطا فرمائے۔ لقد اعطی علی ابن ابی طالب 9 اعشار العلم وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ شَارَكَكُمْ فِي الْعَشْرِ الْعَاشِرِ، اور فرمایا کہ وہ جو 10واں حصہ ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ اس 10ویں میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہے۔ 9 حصے پورے ان کو عطا فرمائے اور وہ اس 10ویں میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو حبر الامہ یا حبر الامہ جن کا لقب ہے، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا بڑا عالم قرار دیا اور سب سے بڑا قرآن کا مفسر قرار دیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی، بالکل ابھرتے ہوئے وہ نوجوانی کی طرف قدم رکھ رہے تھے اور ابھی بچوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ تو ان کی 13 سال کی عمر سے پہلے ہی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرما دیا تھا کہ یہ میری امت کا حبر ہوگا، یعنی سب سے بڑا عالم ہوگا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ حبر ہونے کے ساتھ ساتھ میری امت میں قرآن کا مفسر بھی ہوگا۔ جو قرآن کو سمجھنا چاہے وہ عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے، تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی اپنی شان یہ ہے، 13 سال کی عمر تھی، سرکار کا وصال ہو گیا، اور بعد میں حضور کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور پھر وہ مسجد میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، اور ہزاروں افراد ان کا درس سنا کرتے تھے، اور ان سے قرآن کے معانی و مفاہیم پوچھا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کو سرکار نے بچپن میں ہی یہ دعا دے دی تھی، بتائیں تو صحیح کہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا جمیع ما ابرزت لکم من التفصیل فانما هو عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا سرکار نے جو مجھے دعا عطا فرمائی، اور وہ دعا ظاہر یوں ہوئی کہ میں جتنی تفصیلات علم کی تمہیں بتاتا ہوں وہ میں نے حضرت علی شیر خدا سے سن کے تم کو بتاتا ہوں، وہ علم میں نے مولا علی شیر خدا سے لیا ہے اور میں ان سے سن کے تم تک پہنچاتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ان کے بارے میں سرکار دو عالم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا پوری ہوئی ہے تو مولا علی شیر خدا کے واسطے سے پوری ہوئی ہے، اور ان کو بھی آپ کی بارگاہ سے علم نصیب ہوا ہے۔ اور پھر آپ کی یہ علمی حوالے سے یہ شان بھی تھی کہ مدینہ پاک میں بھی اور کوفہ کی جامع مسجد میں بھی آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے حضور مولا علی شیر خدا، تو 2 جملے ارشاد فرماتے، سلونی ما شئتم، فرماتے جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، کھلی اجازت ہے، کس میں عام ہے۔ اور کبھی فرماتے سلونی قبل ان تفقدونی، کہ تم مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو اور میرا دیدار نہ کر سکو اور میں تمہارے اندر سے چلا جاؤں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ فواللہ ما تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ، اللہ کی عزت کی قسم پوچھنا تمہارا کام ہے اور خبر دینا اور بتانا میرا کام ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے علم میں یہ اعتماد عطا فرمایا، یہ کانفیڈنٹ عطا فرمایا، اور ان کو یہ علم کے اندر اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرمائی۔
حضرت مسروق جو جلیل القدر تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا ایک قول حضرت امام شابی کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے کہ حضرت مسروق نے فرمایا کہ میں نے تمام صحابہ کرام میں سے جلیل القدر صحابہ سے اکتساب فیض کیا، بہت سے صحابہ کی زیارت مجھے میسر آئی، جو صحابی کو دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں، اور مجھے صحابہ کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے صحابہ کرام کے سارے علم کو 6 افراد میں مرتکز پایا، یعنی صحابہ کرام کا علم وہ سارے کا سارا جو ہے وہ 6 افراد پہ آ کے جمع ہوتا ہے، جن میں سے ایک حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوسرے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تیسرے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ علم ان 6 ہستیوں میں نظر آیا، اور پھر فرماتے ہیں ان 6 کا علم سمٹ کے 2 میں آ گیا، جن میں سے ایک کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے اور دوسری ہستی کا نام حضرت مولا علی ہے، اور پھر کہتے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارے صحابہ کا علم سمٹ کے مولا علی شیر خدا میں آ گیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں علم میں وہ جامعیت عطا فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں یتفجر العلم من جوانبہ وتنبت الحکمت من نواحیہ، فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا جب ہم حضرت علی شیر خدا کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے کہ جیسے پہاڑ سے چشمے پھوٹتے ہیں، ایسے مولا علی سے علم پھوٹا کرتا تھا، من جوانبہ، ان کے وجود سے، ان کی شخصیت سے، ان کے کردار سے، ان کی مجلس سے، ان کی باتوں سے علم چشمے کی طرح پھوٹا کرتا تھا اور حکمت ان سے مترشح ہوتی تھی۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں وَقَانَ سَيِّدُنَا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اعلمنا بمزاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے مزاج کو ہم سب میں سے سب سے زیادہ جانتے تھے، اور ان کو یہ شان جو ہے یہ بھی ساتھ بخشی گئی تھی، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا کی یہ شان بھی عطا فرمائی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مواہب اللدنیہ میں یہ قصہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا اور مجھے یمن کا قاضی مقرر فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا، اور میں وہاں چلا گیا اور لوگ میرے ہاتھ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق پہ ایمان لا کے مسلمان ہونے لگے۔ میں ہفتے میں 1 دن خطبہ دیا کرتا تھا تاکہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ اسلام پہ مزید ثابت قدم ہو جائیں، اور جن کو ابھی اسلام نصیب نہیں ہے وہ بھی اسلام کی طرف آ جائیں۔ ایک دن میں واز کر رہا تھا تو ایک یہودی کھڑا ہو گیا جس کے ہاتھ میں اس کی آسمانی کتاب جو ہے وہ بھی موجود تھی، تو وہ مجھے کہنے لگا صف ابو القاسم یا علی، اے علی شیر خدا آپ ہمیں حضرت سیدنا ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کریں کہ ان کا چہرہ مبارک کیسا ہے، سرکار کیسے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے یہ حلیہ بیان کیا کہ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، کہ نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد زیادہ لمبا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے، ربعۃ مربوع، فرمایا آپ درمیانے قد کے ہیں۔ یہ سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے رہے، رنگت سفید سرخی مائل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا ہے، اور آپ کی عظام مبارک کی شان اور پوری تفصیل بیان کی۔ کہتے ہیں اس یہودی نے مجھ سے 2 سوال کیے، وہ کہنے لگا مجھے یہ بتائیں حل فی عینیہ دعج، کہ کیا آپ کے نبی کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل یہ بھی آپ کا حلیہ ہے۔ پھر کہنے لگا حل لحیتہ قصۃ وجمیلۃ، کیا آپ کی داڑھی مبارک گھنی اور خوبصورت ہے؟ تو میں نے کہا ایسے ہی ہے۔ تو وہ اٹھ کے کہنے لگا ہماری آسمانی کتابوں میں تمہارے نبی کا وہی حلیہ لکھا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے حضور کے غلاموں میں شامل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، الاسلام
محترم یہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام ہے کہ ان کو علم کے اندر خاص جوہر اور خاص خزانے عطا کیے گئے۔ اب میں اختصار کے ساتھ 5-6 وہ اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بھی مولا علی شیر خدا کے علم کا فیضان ملے اور ہم اس سے اپنا چہرہ باطن سنوار سکیں اور اپنی شخصیت و کردار کو بہتر بنا سکیں۔ آپ نے اپنے جو آپ کی کتاب جس میں آپ کے اقوال جمع کیے گئے ہیں اس کا نام نہج البلاغہ ہے اور وہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے، دیگر بھی کئی کتابوں میں آپ کے اقوال موجود ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، فرمایا اے بندے جب تو اپنے دشمن پر قادر ہو جائے، اس پہ غلبہ پا لے، تیرا دشمن زیر ہو جائے اور تجھے اس پہ فتح نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ کی مہربانی کا کوئی شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کی مہربانی کا شکر یہ ہے کہ تو اس کو معاف کر دے، تو اس سے درگزر کر دے، یہ وہ شکر ہے کہ جو اس مہربانی کے اوپر تو ادا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب تو نے غلبہ حاصل کر لیا تو پھر تو یہ کوشش کرے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تباہی بربادی کر دی جائے، ہر شے کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ آبادیوں کی طرف جاؤ، بربادیوں کی طرف نہ جاؤ، اور جب کسی دشمن پہ غالب آ جاؤ فَجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْرًا لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، تو پھر اس پہ قدرت حاصل کرنے کا شکرانہ تم یہ بناؤ کہ تم اس سے درگزر کرو اور اسے معاف کر دو، تمہیں اللہ رب العزت مزید عزت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ آپ سے پوچھا گیا مَزْزُهْدُ یا علی ابن ابی طالب، اے مولا علی رضی اللہ عنہ آپ یہ فرمائیں کہ زہد کیا ہے؟ تو آپ نے صرف 3 یا 4 لفظوں میں زہد کی تعریف فرمائی، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا افضل الزہد اخفاء الزہد، فرمایا زہد میں سے، زہد ترک دنیا کو کہتے ہیں، تو فرمایا سب سے افضل زہد یہ ہے کہ اپنے زہد کو پوشیدہ رکھنا۔ وہ لوگ جو اپنے زہد کو اشتہار بنا لیتے ہیں اور اس کو شہرت کا ذریعہ بناتے ہیں کہ میں جی تارک الدنیا ہوں، مجھے دنیا سے کوئی لگت نہیں، اور پھر وہ اسی کو اپنی شہرت کا اشتہار بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ شیطان کے ایک نئے حربے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے افضل زہد یہ ہے کہ تم اپنی نیکی کو پوشیدہ رکھو اور اسے خفیہ رکھو۔ پہلے کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہا جاتا ہے نیکی کر اخبار میں ڈال، اور نیکی کر فیس بک پہ ڈال، یعنی ہم نے وہ سارے معیارات بدل کے رکھ دیے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب نیکی کی جائے تو پھر اس کو مخفی رکھا جائے تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب نصیب ہو سکے۔ اسی طرح دولت مندی جب آپ سے پوچھا گیا کہ دولت مندی کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اشرف الغنا ترک المنا، فرمایا کہ بہترین دولت مندی یہ نہیں ہے کہ انسان کی جائیداد زیادہ ہو یا سونا چاندی کے انبار اس کے پاس ہوں، یہ بہترین دولت مندی نہیں، بلکہ بہترین دولت مندی یہ ہے ترک المنا، کہ آرزویں ترک کر دی جائیں۔ جب انسان زیادہ آرزویں ترک کر دیتا ہے پھر اس میں قناعت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اپنی حالت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کی آرزویں بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی آنکھوں کی بھوک بھی بڑھتی رہتی ہے اور کبھی وہ سیراب نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے مولا علی شیر خدا تربیت فرمایا کرتے تھے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات جو انہوں نے حضور کے سینے سے حاصل کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری زندگی وہ حضور کے ساتھ رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی انہیں حضرت ابو طالب سے مانگ لیا تھا کہ آپ کے بیٹے زیادہ ہیں، ایک بیٹا مجھے عطا فرمائیں تاکہ وہ میرے گھر میں رہے۔ تو وہ قرہ بھی حضرت مولا علی کے نام نکلا اور آپ بیت نبوت میں آ گئے، اور بچپن سے لے کے جوانی تک اور زندگی کے آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انہیں نصیب رہی۔ تو پھر آپ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا سیئۃ تسوءک خیر من حسنۃ تعجبک، ارشاد فرمایا وہ نیکی، وہ برائی جو تجھے بری لگے، وہ برائی جس میں تجھے دکھ محسوس ہو، تو گناہ کرے اور پھر تیرے نفس میں اس گناہ کی وجہ سے بہت زیادہ بوجھ تمہیں محسوس ہو، تو
تو وہ گناہ اس نیکی سے بہتر ہے جو تیرے اندر غرور پیدا کر دے. یعنی ایک بندہ بعض اوقات نیکی کر کے غرور محسوس کرتا ہے اور پھر اس غرور کی وجہ سے وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ایسے گناہ سے، ایسی نیکی سے تو وہ گناہ بہتر ہے کہ جس سے انسان کے اندر توبہ کا خیال پیدا ہو اور اس کو دکھ ہو جائے اور وہ اپنی اصلاح احوال کی کوشش کرنا شروع کر دے. اور صدقے کے بارے میں ارشاد فرمایا استنزل الرزق بالصدقہ، کہ آپ لوگوں کو، میں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا راز نہ بتاؤں جس سے تمہیں رزق آسمان سے بارش کی طرح تم پہ نازل ہوگا. عرض کیا گیا حضور بتائیں، فرمایا استنزل الرزق بالصدقہ، تم صدقہ کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں بارش کی طرح رزق عطا فرماتا جائے، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا اور صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جائیں گی. یعنی وہی جو حضور کا پیغام ہے اسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امت تک پہنچانے کا بندوبست کیا. آخر میں آخری ارشاد جو میں عرض کرتا ہوں، ارشاد فرمایا من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، جو آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھے تو آپ اس گمان کو سچا کر دکھائیں. ممکن ہے کہ پہلے کوئی بندہ آپ کے بارے میں جو گمان رکھ رہا ہے آپ ویسے نہ ہو. فرمایا جب تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے بارے میں ایسا گمان کیا جا رہا ہے جو اچھا ہے تو پھر تم اس گمان کو سچا کر دکھاؤ. کوشش کرو کہ لوگوں کے اس گمان اور معیار پہ تم پورے اتر جاؤ. یہاں مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جو ان کی سوانح میں مذکور ہے کہ بہت بڑے عالم تھے لیکن حافظ قرآن نہیں تھے. لوگوں نے ان کے بارے میں یہ گمان کرنا شروع کر دیا کہ یہ حافظ بھی ہیں اور جلیل القدر اجل حافظ ہیں. تو آپ حافظ نہیں تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ لوگ مجھے حافظ سمجھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو یہ روٹین بنا لی کہ صبح فجر کے بعد قرآن لے کے بیٹھ جاتے اور مغرب سے پہلے ہر روز ایک پورا سپارہ یاد کر لیا جاتا اور پھر تراویح میں وہ سنا دیتے اور ایک مہینے میں پورا قرآن یاد بھی کر لیا اور مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے سنا بھی دیا. فرمایا حضرت علی شیر خدا نے کہ جب کوئی تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھے تو تم اس اچھے گمان کو پورا کرو. یہ اللہ رب العزت کی فرمان بھی ہے جو حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی. فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں. اس لیے صوفیاء فرمایا کرتے ہیں، بزرگان دین کی یہ تعلیمات ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، وہ ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرمائے گا. تو جیسا بندہ اپنے رب کے بارے میں گمان رکھتا ہے اللہ رب العزت ویسے ہی اس کے ساتھ مہربانیاں فرماتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں تمام اہل بیت اطہار، تمام اصحاب رسول کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی سچی محبت اور وابستگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.